بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کر دیں۔ حضرت معاویہ مدینہ میں۔ حضرت معاویہ نے خود 51 ہجری میں حجاز کا سفر کیا، مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ ان سب حضرات سے گفتگو ہوئی، سب نے کھلے طور پر مخالفت کر دی۔ ام المومنین حضرت عائشہ سے ملے اور ان سے شکایت کی کہ یہ حضرات تو میری مخالفت کرتے ہیں۔ ام المومنین نے ان کو نصیحت کی کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ان پر جبر کرتے ہیں اور قتل کی دھمکی دیتے ہیں، آپ کو ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت معاویہ نے فرمایا کہ یہ غلط ہے، وہ حضرات تو میرے نزدیک بہت احترام کے واجب اللائق ہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، لیکن بات یہ ہے کہ شام و عراق اور عام اسلامی شہروں کے باشندے یزید کی بیعت پر متفق ہو چکے ہیں، بیعت خلافت مکمل ہو چکی ہے، اب یہ چند حضرات مخالفت کر رہے ہیں، تو آپ بتائیں مسلمانوں کا کلمہ ایک شخص پر متفق ہو چکا ہے، ایک بیعت مکمل ہو چکی ہے، کیا میں اس بیعت کو مکمل ہونے کے بعد توڑ دوں؟ ام المومنین نے فرمایا یہ تو آپ کی رائے ہے، آپ ہی جانتے ہیں، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ ان حضرات پر تشدد نہ کریں، احترام کے ساتھ ان سے گفتگو کریں۔ حضرت معاویہ نے ان سے وعدہ کیا کہ میں ایسا ہی کروں گا۔ حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت معاویہ کے قیام مدینہ کے زمانے میں یہ محسوس کرتے تھے کہ ان کو بیعت کے لیے مجبور کیا جائے گا، اس لیے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ عبداللہ بن عمر اور عبد الرحمن ابن ابی بکر حج کے لیے مکہ تشریف لے گئے۔ حضرت معاویہ مکہ میں۔ مدینہ کے بعد حضرت معاویہ حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ یہاں سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن عمر کو بلایا اور فرمایا، اے ابن عمر، تم مجھ سے کہا کرتے تھے کہ مجھے ایک ایسی رات گزارنا پسند نہیں جس میں میرا کوئی امیر نہ ہو، میں نے اسی لیے اپنے بعد کے لیے یزید کی خلافت پر بیعت لے لی ہے کہ میرے بعد مسلمانوں میں افراتفری نہ پھیلے۔ سب مسلمان اس پر متفق ہو گئے۔ حیرت یہ ہے کہ آپ اختلاف کرتے ہیں، میں آپ کو تنبیہ کرتا ہوں کہ مسلمانوں کو مختل نہ کریں اور فساد نہ پھیلائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا، آپ سے پہلے بھی خلفاء تھے اور ان کی بھی اولاد تھی، آپ کا بیٹا ان کے بیٹوں سے زیادہ بہتر نہیں ہے، مگر انہوں نے اپنے بیٹوں کے لیے وہ رائے قائم نہیں کی جو آپ اپنے بیٹے کے لیے کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے اجتماعی مفاد کو سامنے رکھا۔ آپ مجھے تفریق ملت سے ڈراتے ہیں، آپ یاد رکھیں کہ میں تفرقہ بین المسلمین کا سبب ہرگز نہ بنوں گا، میں مسلمانوں کا ایک فرد ہوں، جس طرف مسلمان جائیں گے میں بھی ان میں شامل رہوں گا۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن ابی بکر سے اس معاملے میں گفتگو فرمائی، انہوں نے شدت سے انکار کیا اور کہا میں کبھی اس کو قبول نہیں کروں گا۔ پھر عبداللہ بن زبیر کو بلا کے خطاب کیا، انہوں نے بھی ایسا ہی جواب دیا۔ اجتماعی طور پر حضرت معاویہ کو صحیح مشورہ کس نے دیا؟ اس کے بعد حضرت حسین بن علی اور عبداللہ بن زبیر وغیرہ خود جا کر حضرت معاویہ سے ملے اور ان سے کہا کہ آپ کے لیے یہ کسی طرح مناسب نہیں ہے کہ آپ اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت پر اصرار کریں۔ ہم آپ کے سامنے 3 صورتیں رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے کے خلفاء کی سنت ہیں۔ نمبر 1، آپ وہ کام کریں جو رسول اللہ نے کیا کہ اپنے بعد کے لیے کسی کو متعین نہیں فرمایا بلکہ مسلمانوں کی رائے عامہ پر چھوڑ دیا۔ نمبر 2، یا وہ کام کریں جو حضرت ابوبکر نے کیا کہ ایک ایسے شخص کا نام پیش کیا جو نہ تو ان کے خاندان کا ہے اور نہ ان کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے اور اس کی اہلیت پر تمام مسلمان متفق ہیں۔ نمبر 3، یا پھر وہ صورت اختیار کریں جو حضرت عمر نے کی کہ اپنے بعد کا معاملہ 6 آدمیوں پر چھوڑ دیا۔ اس کے سوا ہم کوئی چوتھی صورت نہ تو سمجھتے ہیں نہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن حضرت معاویہ کو اپنی ہی رائے پر اصرار رہا کہ اب تو یزید کی ہاتھ بیعت ہو چکی ہے تو اس کی مخالفت آپ کو جائز نہیں ہے۔ حضرت معاویہ کی زندگی میں تو یہ معاملہ یہیں تک رہا کہ شام و عراق کے عام لوگوں نے یزید کی بیعت کو قبول کر لیا اور دوسرے خاص حضرات نے جب یہ دیکھا کہ یزید پر مسلمانوں کی بڑی تعداد جمع ہو گئی ہے تو انہوں نے مسلمانوں کو انتشار اور تفرقے سے بچانے کے لیے اس کی بیعت قبول کر لی، مگر اہل مدینہ اور خصوصاً حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن زبیر بیعت یزید سے انکار پر ثابت قدم رہے اور کسی کی پرواہ کیے بغیر حق بات کا اعلان کرتے رہے کہ یزید ہرگز اس قابل نہیں کہ اس کو خلیفۃ المسلمین بنایا جائے، یہاں تک کہ حضرت معاویہ کی وفات ہو گئی اور یزید بن معاویہ نے ان کی جگہ لے لی۔ حضرت معاویہ کی وفات اور وصیت
وفات سے کچھ دن پہلے حضرت معاویہ نے یزید کو کچھ وصیتیں فرمائیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ میرا اندازہ یہ ہے کہ اہل عراق حضرت حسین کو تمہارے مقابلے پر آمادہ کر دیں گے۔ اگر ایسا ہوا اور مقابلے میں تم کامیاب ہو گئے تو ان سے درگزر کرنا اور ان کی قرابت رسول اللہ کا پورا احترام کرنا ان کا سب مسلمانوں پر بڑا حق ہے۔ اس کا تیسرا حصہ آئندہ ویڈیو میں پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔